الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ جو مضمون چل رہا تھا اس میں بتایا گیا تھا ہم لوگوں کی اپنی حالات کے اعتبار سے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جیسا خشوع ہونا چاہیے، جیسا خضوع ہونا چاہیے، جیسا دھیان ہونا چاہیے، جیسی توجہ ہونی چاہیے وہ ہماری نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی ہماری نماز کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے سارے جوابات تمہارے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ اسی سلسلے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری نماز کیسی ہی نماز کیوں نہ ہو، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم نے دو چیزوں کا اہتمام کیا ہے۔ ایک تو اہتمام یہ کیا ہے کہ جو نماز کے فرائض ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہے، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، سمجھ میں آیا؟ اور اس کے علاوہ وضو کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ اکبر کہنا، رکوع کرنا، یہ سب ہم نے کیا ہے۔ اور دوسرا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر کیا ہے۔ اگر ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، تکبیر تحریمہ کی ہے، تو تکبیر تحریمہ میں جتنا ہاتھ اٹھانا مسنون ہے اتنا ہم نے اٹھایا ہے۔ ہاتھ باندھا ہے تو بھی کیا ہے، جو مسنون طریقہ ہے اسی کے مطابق۔ رکوع کیا ہے تو رکوع جس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، میں نے اس روز حدیث بتائی تھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ نماز کے جو فرائض ہے، نماز کے جو واجبات ہے، نماز کے جو احکامات ہے، جو مسائل ہے، ان سارے مسائل کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ بغیر وضو کے نہیں پڑھی، ناپاکی کے ساتھ نہیں پڑھی، سمجھ میں ناپاک جگہ پر نہیں پڑھی، جو یہ سارے مسائل آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو ہم نے نماز پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، اور نماز پڑھی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مردود نہیں ہوگی وہ۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے مسرت کا کام یہ ہے کہ ہم نے مسائل کا لحاظ کرتے ہوئے وقت میں پڑھی ہے نماز، عصر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز زوال سے پہلے، ظاہر بات ہے کہ اگر پڑھتے تو وہ خلاف شرع ہوتی۔ تو ہم نے جو بھی نماز پڑھی ہے وہ شریعت کے احکامات کو سامنے رکھ کر پڑھی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اسی طریقے سے ہم نے کیا ہے کہ سجدے میں ہاتھ کو زمین پر نہیں لگایا، رکوع میں اپنے ہاتھ کو قرآن پر نہیں لگایا، بلکہ کھلی طریقے پر جو سنت طریقے ہیں سنت کے مطابق کیے۔ تو جب ظاہری طور پر جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا جب ہم نے کیا ہے، تو یہ وساوس وغیرہ کا آنا یہ ہم جان بوجھ کر نہیں لائے، وہ تو خود بخود آتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ وساوس وغیرہ آنا ہماری نماز کی غیر مقبولیت کی دلیل نہیں ہوگی، بلکہ ہماری نماز کی قبولیت کی دلیل ہوگی۔ ایک دوسرا فائدہ کہ پھر یہ نماز میں وساوس آتے کیوں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ پوری طریقے سے میری طرف متوجہ ہو، خشوع کے ساتھ ہو، خضوع کے ساتھ ہو، نماز پڑھے۔ جب اللہ جل جلالہ کے اتنے انعامات ہے، اتنے احسانات ہے کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، سمجھ میں آیا؟ تو پھر ہمیں بھی پوری طریقے سے متوجہ ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہماری تخلیق ہی ہوئی ہے مٹی سے، جس میں نقص ہے، جس میں کمی ہے، اس وجہ سے کچھ نہ کچھ کمی آ ہی جائے گی۔ اب اس کمی کو دور کرنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے راستے بیان فرمائے ہیں، تواضع ہو، عاجزی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہارا گناہ کا استحضار ہو اور گناہ کی مغفرت ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے جب ہم ایسی نماز پڑھیں گے کہ جس میں وساوس تھے، جس میں دھیان نہیں لگ رہا تھا، تو پھر خود ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے ہم استغفار کی طرف متوجہ ہوں گے، مغفرت کی طرف متوجہ ہوں گے، توبہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی، اور پھر اسی نماز کی وجہ سے ہمیں توبہ کی توفیق ہو گئی، توبہ کا راستہ مل گیا، توبہ کا طریقہ ہم نے اپنا لیا، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ اس وجہ سے جو حضرات پریشان ہوتے ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر بتا دوں کہ اس قسم کی باتوں کو سن کر ہم لوگوں کو ذرا بدن میں سستی ہے، دماغ میں سستی ہے، اس وجہ سے چلو بھائی اب تو کوئی بات نہیں، اس طریقے سے وسوسے آتے رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہمیں خشوع پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرو، خشوع کرنے کے جو طریقے ہیں اس طریقے کو اپناؤ، لیکن اس کے اپنانے تک نماز سے غافل مت ہو۔ نماز تم پڑھتے رہو اور یہ سمجھتے رہو کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا ہے، وضو جس طرح کرنا تھا وضو اس طریقے سے کیا، نماز جس طریقے سے پڑھنی تھی نماز ہم نے اس طریقے سے پڑھی، رکوع جس طریقے سے کرنا تھا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا ہے۔ تو جو کام سنت کے مطابق کیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضائع نہیں جاتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ مردود نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہماری نماز قبول ہی ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہو کہ جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھی گئی۔ اور اس کی مثال میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ مکمل نماز پڑھنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار فرمایا کرتے تھے، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ اور آپ حضرات کو بھی بتایا کہ نماز پڑھنے کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو۔ سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ جیسا تیری شان ہے، یہ اللہ جیسا تیرا مقام ہے، یہ اللہ جیسی تیری بزرگی ہے، اور اس بزرگی کو سامنے رکھ کر جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا اتنا ہم سے نہیں ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ پڑھا، انک لا تحصی انک اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ لا تحصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی آپ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، جیسی آپ کی تقدیس بیان کرنی چاہیے، جیسی آپ کی پاکیزگی بیان کرنی چاہیے، یہ اللہ ہم سے نہیں ہو سکا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکا تو پھر ہم سے کیسے ہوگا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے مسئلے بارہا آپ نے سنے ہوں گے کہ ہم تو اجمی لوگ ہیں، ہندوستان کے لوگ ہیں، ہماری تو زبانی اردو گجراتی ہے اور کیا ہے عربی، اور عربی کے مخارج وغیرہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اس کو ادا کرنے تک بیٹھے رہیں تو کتنی نمازیں ہماری جائے گی۔ نماز تو ہمیں پڑھتے رہنا اور کوشش کرنا ہے کہ مخارج کے ساتھ ادا کریں تاکہ صحیح طور پر ہو سکے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر خشوع خضوع نہیں آ رہا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ کیوں نہیں آ رہا، ہمارا دھیان نماز میں کیوں نہیں لگ رہا۔ دوسری چیزوں کی طرف تو بہت دھیان لگتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ بہت غور سے ہم دیکھتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، لیکن نماز میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر جن گناہوں سے بچنا چاہیے ان گناہوں سے ہم بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ عامتاً جھوٹ ہے، سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، جو ہمیں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا ہر کام ایسا ہی ہے۔ تو جب گناہ بھی ہمارا ہو رہا ہے تو گناہ کی نحوست
اور گناہ کے اثرات تو ضرور ہوں گے، اور گناہ کے نحوست اور اثرات، جیسے اگر خدا نہ خواستہ اس وقت یہاں پر اگر کوئی پاخانہ لا کر رکھ دے، کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ اس کو یہ کرے، لیکن پاخانہ لا کر اگر یہاں رکھ دیا تو اس کی بدبو تو محسوس ہوگی کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ہر گندی چیز اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، حدیث پاک میں تو بتایا گیا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے، ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کے بعد ہمیں تو کوئی بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جب نماز پڑھتے رہیں گے، پڑھنا چاہیے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ ہم جو ان گناہوں کو، جس کو ہم گناہ کبائر سمجھتے ہیں، جو بڑے گناہ ہے، جو مسلمان کے شان کے نہیں ہے، ان کو بھی ہم کرتے چلے جائیں گے تو اس کی نقصانات، اس کی مضرت، اس کی کوتاہی، اس کا تو اثر ہمارے اوپر پڑے گا، اور یہی اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہے، دل کیا ہے ہمارا نماز میں نہیں لگتا۔ میں نے پہلے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ آنکھوں کے گناہ، نامحرم کو دیکھنا، جیسے آج کل عام ہو رہا ہے، اور کوئی اس سے احتراز کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور ہر جگہ پر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے، تو سمجھ میں نہیں۔ اس گناہ کا سب سے زیادہ مضر اثر، سب سے زیادہ نقصان دینے والی بات جو ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی لذت، عبادت میں جو مزہ آتا ہے، عبادت میں جو ایک قسم کی اچھائی لگتی ہے، اللہ جل جلالہ سب سے پہلے اس کو ہی چھین لیتا ہے۔ اس وجہ سے نماز پڑھنے میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر وغیرہ میں جو ہمارا دل نہیں لگتا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی میں نے بتائی تھی۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وغیرہ کہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، لیکن یہ آنکھ کے گناہ، اس کا اتنا بڑا اثر کیوں کہ لذت، عبادت کی جو لذت ہے وہ لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آدمی اگر اپنی ناک کی حفاظت نہیں کرتا، سمجھ میں، تو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ تو اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی سزا صرف آنکھ کے گناہ پر اتنا کیوں، اس کے علاوہ بھی دوسرے بہت سارے گناہ ہیں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، بڑا شاندار جواب دیا، بڑا اچھا جواب دیا کہ دیکھو، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و من والہ سے ہمیں محبت ہے، ہر ایک مسلمان کا دعویٰ ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور واقعی میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ یہ مسلمان جانتا ہے کہ بچہ پیدا کرنے کا کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور یہ مسلمان جانتا ہے کہ موت دینے کا کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن کسی مسلمان سے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں بیعت بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ میرے بیٹے کو کیوں مار ڈالا، کیا ضرورت تھی اس کو مارنے کی؟ سمجھ میں آئے؟ وہ سمجھتا ہے کہ چلو اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے چاہا تو دیا، اللہ نے چاہا تو لے لیا۔ تو یہ محبت کی بات ہے، اور کیا ہے، عشق کی بات ہے کہ ہر ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ اور یہ ہماری تو محنت ہے، یہی ہے کہ اسی محبت کا جو بیج ایمان کی وجہ سے ہمارے دل میں اگا ہے، چھوٹا سا بھی پودا ہے، اب اس پودے کو اور زیادہ گھنا درخت بنا کر کیا ہے، اس کو دل میں مزین کر دیا جائے، اور ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کامل عشق اور محبت ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تیری محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی محبت عطا کر، ہماری دعا ہوتی ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا، اور ہمارا عمل ہے اللہ سے محبت کرنے کے بعد کسی دوسرے سے محبت کرنا اور کسی دوسرے کو دیکھنا، اس لیے کہ اس کو دیکھتے ہیں وہ محبت کی وجہ سے تو دیکھتے ہیں۔
ارے ہمارے دل میں جو کھوٹ ہے کہ نہیں ہے، عورت کی محبت ہے، شہوت کی محبت ہے، یہ ہے وہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ جل کو غیرت آتی ہے کہ محبت کا دعویٰ تو مجھ سے کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے غیر کے ساتھ محبت کرنے کا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیتے ہیں۔ بہرحال ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں خاص طور پر ایسی چیزوں سے، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بچیں گے تو اس گناہ کے جو اثرات ہے وہ اثرات تو ہمارے اوپر آئیں گے ہی، اور ہمارا دل پاک نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا، تو نماز وغیرہ میں زیادہ دل نہیں لگے گا۔ تو مولانا نے آج کی جس مجلس میں جو ہمارے سامنے دو باتیں رکھی، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر بتائی، اور اس طریقے سے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا، اور اس طریقے سے ہم نے نماز پڑھی تو سمجھ لو کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ادا کر دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور جب ہماری نماز اللہ کے حکم کے مطابق ہوئی، قبلے کی طرف منہ کر کے، پاکیزگی کے ساتھ، سطر کو چھپانے کے ساتھ وغیرہ سارے احکامات کے ساتھ، مسائل کے اعتبار سے ہماری نماز صحیح ہوئی اور سنت طریقہ کے مطابق ہوئی ہے، تو پھر یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرے گا، تو یہ ہماری نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرے گا۔ اور دوسرا کہ اگر ہم جیسے عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نور ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہو تم کہ بالکل اندھیرا ہو، اور اندھیرا کی وجہ سے کیا ہے، سب کچھ گھر میں گندی وغیرہ چیزیں پڑی ہوئی ہو، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جہاں لائٹ جلا دیں گے تو ہر چیز نظر آنی شروع ہو جائے گی، ہر کچرا نظر آنا شروع ہو جائے گا، ہر بری چیز نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کی وجہ سے، نماز کی نورانیت، نماز کی برکت کی وجہ سے ہمارے اندر جو گندگیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اسی وجہ سے دماغ اپنا کام کرتا ہے، آنکھ اپنا کام کرتی ہے، کان اپنا کام کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے اندر گناہ کی خاصیت ابھی اور بہت ساری باقی ہیں، اس گناہ کی خاصیت کو دور کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہمیں توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ تو نماز کے ذریعے سے ہمیں توبہ کی توفیق مل گئی، یہ توفیق جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس وجہ سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ابھی کہیں نکاح کے لیے جانا ہے، میں نے یہ سمجھا کہ مجلس بالکل بند نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہو جائے، اس وجہ سے اتنا ہی پر بس کرتے ہیں۔ مغرب تک سورت پہنچنا ہے، ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ و امن والہ ہمیں صحیح طور پر نماز پڑھنے کی اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 دن سے جو مضمون چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا ہو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نماز کو پوری پابندی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے خیال کے ساتھ، اور کسی صورت میں بھی اس میں کوتاہی نہ کرو، نہ تکبیر تحریمہ فوت ہو، نہ جماعت فوت ہو، نہ نماز قضا ہو، بلکہ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب